اب ہم آپریٹنگ سسٹم کی ایسی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے جو کہ پروسیسنگ پر بیس کر رہی ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کس وے میں اپنی پروسیسنگ پرفارم کرتا ہے. سب سے پہلے ہے بیچ پروسیسنگ. بیچ پروسیسنگ میں جیسے ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے کہ یوزر ملٹیپل جابس یا ملٹیپل انسٹرکشن یا ٹاسک آپریٹنگ سسٹم کو دیتا ہے. آپریٹنگ سسٹم ان کے اندر سے جو بھی سملر ٹائپ کی جابس ہوتی ہیں ان کے بیچ بناتا ہے اور بیچ بنا کے پروسیسر کو دے دیتا ہے اور پھر پروسیسر اس کے اوپر ورکنگ پرفارم کرتا ہے. اب جب مختلف قسم کے بیچ پروسیسر کے پاس آپریٹنگ سسٹم کے پاس بندے جائیں گے تو سب سے پہلے جو بیچ بنے گا اسی کو آگے فارورڈ کیا جائے گا پروسیسر کے پاس. یعنی یہ سارا کام فرسٹ کم فرسٹ سرو فیشن میں ہوگا. جو پہلے بیچ آئے گا وہی سب سے پہلے سالو کیا جائے گا یا اس کے اوپر ہی سب سے پہلے پروسیسنگ کی جائے گی. اس کے بعد آ گیا ریئل ٹائم پروسیسنگ. کچھ آپریٹنگ سسٹمز جو ہیں وہ اسپیشلی ڈیزائن کیے گئے ہیں ایسے کمپیوٹر سسٹمز کے لیے جہاں پر یوزر کو کوئکلی رسپانس چاہیے ہوتا ہے. اچھا، کوئکلی رسپانس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم اگر اپنی بکنگ کروانے گئے ہیں ایئرپورٹ پر اپنی سیٹ کی ایئرپلین میں، تو وہاں پر جو بھی کمپیوٹر سسٹم ہوگا اس میں وہ اتنا کوئکلی ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں کہ کتنی سیٹ ایئر پلین میں سیٹس اویلیبل ہیں یا نہیں اویلیبل، تو ہمیں فوراً سے کمپیوٹر آپریٹر جو ہے وہ اس کا آنسر کرے. وہاں پر اگر ڈیلے آئے گا تو ہمیں بھی پریشانی ہوگی اور کمپیوٹر آپریٹر کو بھی پریشانی ہوگی کہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں ٹائم لگ جائے گا اور ہمارا بھی ٹائم ویسٹ آئے گا. تو ایسے انوائرمنٹس کے لیے اسپیشل آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن کیا جاتا ہے جس کو ریئل ٹائم پروسیسنگ کا نام دیتے ہیں. پھر اس کی ایگزامپل میں ٹریفک کنٹرول سسٹم بھی ہے، میزائل لانچنگ بھی ہے. ٹریفک کنٹرول میں مطلب سگنلز جو ٹریفک سگنلز ہوتے ہیں وہ بھی ریئل ٹائم سسٹم کی ایک ایگزامپل ہے. وہاں پر سگنلز جو ہیں وہ فوراً سے سوئچ کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کی لائٹ جو ہے وہ کبھی ریڈ سے گرین، گرین سے یلو اور یلو سے دوبارہ ریڈ، اس وے میں کام ہوتا ہے. اب اگر ایک ہی جگہ پر ریڈ سگنل جو ہے وہ سوئچ نہ کرے گرین سگنل کی طرف تو پھر ٹریفک جو ہے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. ٹریفک جو ایک ہی روڈ پر جو ایک سائڈ کی ٹریفک ہے وہ کافی دیر تک رکی رہے گی جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر میزائل لانچنگ، میزائل جو ویپن ہے اس کو جب کسی بھی وار میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو فوری طور پر جو ہے وہ جو بھی اس کا ٹارگیٹ ہے وہاں پر پہنچنا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں پہنچ پائے گا تو وہاں پہ بھی پرابلم آئے گی. تو یہ سارے جی ریئل ٹائم سسٹم کی ایگزامپلز ہیں. تو اس قسم کے انوائرمنٹس میں جو آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر سسٹم میں انسٹال کیے جاتے ہیں وہ ریئل ٹائم سسٹمز کہلاتے ہیں. ٹائم شیئرنگ کمپیوٹر سسٹم جب پہلے بھی سلائڈ میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کمپیوٹر سسٹم ملٹیپل ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے، لیکن ملٹیپل ٹاسک کمپیوٹر سسٹم پرفارم کیسے کرتا ہے؟ ٹائم شیئرنگ آپریٹنگ سسٹمز کی وجہ سے پرفارم کرتا ہے. ٹائم شیئرنگ میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے 3 ٹاسک لیٹ سپوز آپ نے کمپیوٹر سسٹم کو دیے ہیں اور کمپیوٹر سسٹم اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے، تھوڑا تھوڑا ٹائم سب کو دے رہا ہے. ٹائم شیئرنگ سسٹمز کے اندر ٹائم سلاٹ جو ہے وہ فکس کر دیا جاتا ہے ہر جاب کے لیے. جیسے کہ ہم یہ کہیں کہ پہلی جاب کو بھی 4 سیکنڈ دیے جاتے ہیں، دوسری جاب کو بھی 4 سیکنڈ اور تیسری جاب کو بھی. جب پہلی جاب کے 4 سیکنڈ گزر جاتے ہیں تو سوئچ کر جاتا ہے کمپیوٹر سسٹم دوسری جاب کی طرف، اور جب اس کے 4 سیکنڈ گزر جاتے ہیں تو سوئچ کر جاتا ہے تیسری جاب کی طرف اور پھر دوبارہ سے پہلی جاب کی طرف آتا ہے. تو اس طریقے سے ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے کمپیوٹر سسٹم ملٹیپل ٹاسکنگ پرفارم کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ سوئچنگ اتنی فاسٹلی ہوتی ہے کہ یوزر کو یہ لگتا ہے کہ اس کے سارا کام ایک ہی وقت میں ہو رہا ہے، لیکن انٹرنلی کمپیوٹر سسٹم اس میں ٹائم کو شیئر کر کے جابس کو رن کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ آ گیا آپریٹنگ سسٹم جو کہ بیس کر رہے ہیں انٹرفیس پر. اس کے بارے میں ہم پہلے اسٹڈی کر چکے ہیں کہ یوزر انٹرفیسز کیا ہوتے ہیں. یوزر انٹریکٹس ود دا سسٹم، ایسے جو لنک کریٹ کرتے ہیں یوزر کا کمپیوٹر کے ساتھ، اس کو انٹرفیس کہتے ہیں. اس میں کمانڈ لائن انٹرفیس ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم پچھلی سلائڈس پر بات کر چکے ہیں کہ کمانڈ لائن انٹرفیس یوزر جب
جو بھی اپنی انسٹرکشن کمپیوٹر کو پاس کرتا ہے تو وہ رائٹ ڈاؤن کرتا ہے کمانڈ، اور اس کے بعد کمپیوٹر اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور اس کے اکارڈنگ پرفارم کرتا ہے۔ پھر مینیو ڈرائیون انٹرفیسز جیسے کہ اے ٹی ایم مشینز کو اگر آپ نے دیکھا ہو، یا ڈائیگرام میں بھی تھوڑا سا دیا گیا ہے کہ اے ٹی ایم مشین کو کوئی یوزر یوز کر رہا ہے تو وہاں پر ایک مینیو اوپن ہوتا ہے کہ آپ نے کس بٹن پر جو ہے وہ آپ جانا چاہتے ہیں، یا آپ ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ وڈرا کروانا چاہتے ہیں۔ یہ اس طرح کے مینیوز آپ کو اسکرین پر نظر آتے ہیں، یا آپشنز آپ کو اسکرین پر نظر آتے ہیں جن کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنی نیڈ کے اکارڈنگ۔ نیکسٹ گرافیکل یوزر انٹرفیس آ گیا، جس میں یہ ڈائیگرام میں بھی دکھایا گیا ہے، چھوٹے چھوٹے سے آئیکنز ہیں اور ماؤس کے ذریعے آپ ان آئیکنز کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، یا پھر آپ کے موبائلز ہیں یہ بھی گرافیکل یوزر انٹرفیسز ہیں۔ CLI اسٹینڈس فار کمانڈ لائن انٹرفیس اینڈ GUI اسٹینڈس فار گرافیکل یوزر انٹرفیس، ان دونوں کا ڈفرینس مختلف بیسس پر دکھایا گیا ہے۔ یوٹیلیٹی پروگرامز کیا ہوتے ہیں؟ لیکچر کے بالکل سٹارٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ سسٹم سافٹ ویئر کی ہی ایک ٹائپ ہے یوٹیلیٹی پروگرامز، اور یہ بھی ہمارے کمپیوٹر سسٹم میں مختلف ہمارے جو کمپیوٹر سسٹم کے پرابلمز ہیں ان کو مینیج کرتا ہے۔ لائک اگر آپ نے ڈسک کی فارمیٹنگ کرنی ہے تو یوٹیلیٹی پروگرام اویلیبل ہے جو ڈسک کی فارمیٹنگ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ اینٹی وائرس کی بھی لاسٹ سلائیڈ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اینٹی وائرس سافٹ ویئر وائرس کو کنٹرول کرتا ہے، تو وہ بھی ایک یوٹیلیٹی پروگرام ہے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر سسٹم میں کون کون سی یوٹیلیٹی پروگرامز ہیں وہ ہم نیکسٹ سلائیڈس میں دیکھتے ہیں۔